السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، کیا چیز؟ قرآن۔ قالو، وہ کہتے ہیں، نؤمن، ہم تو ایمان لائیں گے، بما ساتھ اس کے جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، یعنی تورات انجیل پر بس۔ ویکفرون، اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، ورا پیچھے کو بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ نے فوق بھی پڑھ لیا، تحت بھی پڑھ لیا، ورا بھی پڑھ لیا، اور کیا خلف بھی پڑھ لیا۔ وہوا، حالانکہ وہ الحق کو حق ہے، ٹروتھ ہے، مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، صدق یصدق تصدیق کنفرم کرنا، لما واسطے اس کے جو معہم ان کے پاس ہے، کیا؟ تورات وغیرہ۔ قل کہہ دیجئے، فلما، پس کیوں؟ فلما دو حرف ہیں، ایک ہے فا اور ایک ہے لما۔ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں۔ تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، نبی کی جمع ہے انبیاء، من قبل اس سے پہلے، تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم پر اترا، بس تورات کو مانیں گے، قرآن نہیں مانتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، یعنی قرآن وغیرہ۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ یعنی قرآن سے انہیں کیوں عداوت ہے، کیوں دشمنی ہے؟ قرآن تو وہ سب باتیں بتا رہا ہے جو پہلے سے ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کوئی نئی چیز تو نہیں لایا، قرآن ان کی چیزوں کو کنفرم کر رہا ہے۔ قرآن تو ان سے تعصب نہیں رکھتا، انہیں کیوں قرآن سے ضد ہے؟ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، ان سے پوچھئے تم اللہ کے نبی کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، من قبل اس سے پہلے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف اپنے نبی مانیں گے اور اپنی کتاب مانیں گے، تو پھر اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا تم نے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گروہی تعصب جو ہوتا ہے، تعصب کیا ہوتا ہے؟ باعث ہونا، کہ جو ہمارے پاس ہے بس ہم اس کو مانیں گے، جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں بس ہم وہ لیں گے، جو ہمارے خاندان کی روایتیں ہیں بس ہم وہ لیں گے، دوسروں کی بات کو نہیں قبول کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ دین میں فرقہ واریت اور گروہ پرستی اور صرف چند باتوں کو لینا اور باقیوں کو انکار کر دینا، خواہ وہ صحیح کیوں نہ ہو، یہ درست رویہ نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زبردست اور خوبصورت طریقے سے ان کی باتوں کا رد کرتے۔ تو بعض اوقات جب دین کے معاملے میں کوئی غلط بات کر رہا ہو تو اس کا رد کرنا بھی دلیل کے ساتھ ضروری ہے، اور کتنی زبردست دلیل ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب مانیں گے، اپنے پیغمبر مانیں گے، وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اصل بات یہ کہ تم کو حق ہی اچھا نہیں لگتا، خواہ تمہارے اپنے اندر سے ہو یا باہر سے ہو، تم حق کے دشمن ہو۔ تو اصل جرم کیا ہے؟ حق کی مخالفت۔ حق کو قبول کرنا، حق کا اعتراف کرنا انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور جب کسی شخص کے اندر یہ خوبی آ جاتی ہے تو اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ حق جہاں بھی ہو ہم اسے قبول کر لیں، اور اسے قبول کرنے میں کبھی بھی تاخیر سے کام نہ لیں، اور اللہ ہمارے اندر کی ضد، حسد اور تعصبات کو دور کر دے، اور ہمیں دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔